بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور دوستو، اور ہماری دینی اور اسلامی بہنیں، ہم نے اس مختصر سے وقت اور مختصر سے مجلس کے لیے جو موضوع مناسب سمجھا، اسی کی مناسبت سے ہم نے سورۃ النحل کی آخری آیت تلاوت کی، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور سنن ترمذی وغیرہ کی ایک بڑی مشہور حدیث پڑھی، جو حدیث بڑی اہم ہے، اور اسی حدیث پر زیادہ ہمیں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اور یہ بڑی تاریخی حدیث ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب السنت، منہج سلف، توحید خالصہ کی دعوت دینی شروع کی، تو ان کی دعوت بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا تک پھیل گئی، یہاں تک کہ اس وقت کا بادشاہ ہند شاہ محمد تغلق یہ بھی متاثر ہوا، اور ایسی تیزی سے یہ دعوت پھیلی کہ قریب تھی کہ ایک ملک بھی کتاب و سنت کی تعلیم سے معمور ہو جائے۔ اس خوف و ڈر سے لوگوں نے مل ملا کر کے شاہ محمد تغلق کو سندھ کی ریگستان میں پورے خاندان سمیت قتل کر ڈالا۔ تو شیخ الاسلام نے تیمیہ کی دعوت جب عام ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بقول ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ایمان صحیح اور عمل صالح کی برکت سے ان کی محبت کائنات میں عام کر دیتے ہیں، ہر ایک کے دل میں اللہ ان کی محبت ڈال دیتے۔ سورۃ مریم کی آیت ہے۔ تو دنیا میں جہاں بھی کسی کے دل میں کوئی اشکال ہوتا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پاس لیٹر لکھتا تھا،
یہ میری الجھن پریشانی ہے، آپ اس کا علاج بتائیں۔ اور اس کو لیٹر لکھ کر کے جواب دے دی تھی۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ہم ادھر نہیں جانا چاہتے۔ اور بہت سارے لوگ اپنے سکون، اپنے اطمینان، اپنی اصلاح، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ان کے پاس لیٹر لکھتے کہ آپ مجھے کوئی وصیت بھیجیں، لکھ کر وصیت ہمیں لکھ کر کے بھیجیں۔ تو ایک عالم دین نے اپنے جانب سے لیٹر لکھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پاس، اور کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی وصیت کریں، لکھ کر کے بھیجیں جس پر عمل کروں، غیروں تک پہنچاؤں، اور ہماری دنیا بھی اچھی بن جائے، آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس موقع پر یہ وصیت حدیث نوٹ کر کے بھیجی، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ وخالق الناس بخلق حسن۔ یہ 3 جملے کی حدیث تھی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ کر کے بھیجا اور مختصر سے اس کی شرح کی، اور اس کتاب کو، اس رسالے کو جو وصیت نامہ تھا، اس کو الوصیۃ الصغریٰ کہا جاتا ہے، الوصیۃ الصغریٰ۔ اور آج آپ کے بر صغیر ہی نہیں، بہت ساری دنیا میں یہ رسالہ اسی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے تعالیٰ نے توفیق دی، ہمارے بعد جماعتی احباب نے اس کا اردو ترجمہ کیا، اور وصیۃ الصغریٰ کے نام سے کتاب چھاپی گئی، اور شاید ہم میں سے بہت سارے ساتھیوں کے گھروں میں کتاب چھوٹی سے پڑی ہوگی۔ اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل، آپ حضرات جانتے ہیں معاذ بن جبل کا کیا مقام مرتبہ سے پھیل جائے گا۔ اللہ فرمایا ترمی بشرر کالقصر، اور وہ صرف دھواں نہیں ہوگا جس کو شاید لوگ سمجھ گئے ہیں، وہ جہنم کی آگ کا دھواں ہوگا، اور اس دھوئیں کے اندر ایک ایک چنگاری اتنی بڑی بڑی ہوگی جسے دنیا میں کسی بادشاہ کا بڑا سا محل ہوتا۔ آگ کی انگاری چنگاریاں، اور وہ بھی پہاڑوں کے برابر اڑتی ہوں گی، اور وہ جہنم کی آگ کا تپتا ہوا وہ دھواں ہوگا جس کو سایہ، یہی ایک سایہ نظر آئے گا بس۔ اب ایسے موقع پر کتنے خوش نصیب ہیں وہ 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا۔ ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب کون ہے دوستو؟ اللہ اکبر، کون ہے؟ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ مرد مومن ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ دوستو، جس کے آنکھ میں آنسو آ گئے لیکن کسی وجہ سے رب کے ڈر سے خیال کرتا ہے پتہ نہیں ہماری کون سی ادا اللہ کو ناپسند پڑ جائے، وہ سوچتا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، ہمیں پتہ نہ ہو۔ رب کے سامنے جب قیامت کے دن کھڑے ہوگے تو جانتے ہیں یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر۔ اسی ایک چیز کو سمجھ لو دوستو تو واقعی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں آ جائے۔ اللہ فرماتے کیا ہے؟ یوم تبلی السرائر۔ لوگوں تم نے قیامت کیا سمجھا ہے؟ قیامت تو ایسا دن ہے کہ جتنے چیزیں تمہاری چھپی ہی بھی تھیں اللہ سارے گناہوں کو سب کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ رب ظاہر کر، یوم تبلی السرائر،
جتنے تم نے گناہ چھپائے تھے، رب کی نافرمانیوں تم نے جتنا چھپایا تھا، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ یوم تبلی السرائر، سارے تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ لو سامنے لا کر کے رکھ دی، یہ تم نے کیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے، کبھی توجہ نہیں کیا ہوگا، یہ سورت دوسرے تیسرے روزانہ پڑھی جاتی ہوگی، اس میں ایک آیت اور ہے، کبھی غور نہیں کیا ہوگا، وَحُشِّرَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ ایک تو اللہ علیم بذات الصدور ہے، نمبر 2 کرامن کاتبین کو لکھنے کے لیے کہا ہے، کرامن کاتبین کا ریکارڈ ہوگا، اللہ اکبر، جتنا کچھ کیا سب کچھ رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے تمہارے دل میں جو برائیوں کا جذبہ تھا، جو تم نے دل میں گناہ کا تصور رکھا تھا اور برائیوں کا شوق جذبہ تھا، کرامن کاتبین اس کو نہیں لکھ سکے تھے۔ وَحُشِّرَ مَا فِي الصُّدُورِ، آج تمہارے زندگی بھر کے دل کے چھپائے ہوئے راز کو، اور جتنے گناہوں کا جذبہ تو رکھا تھا اور جتنی برائیوں سے تو محبت کرتا تھا، میرے فرشتوں نے تو نہیں لکھا ہے، لیکن میں آج تیرے سینے سے نکال کر کے اس کو بھی تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، آج کس سے محبت ہے؟ ننگی عورتوں سے محبت، فلموں سے محبت، عریانیت سے محبت، تنہائی میں آج نوجوان بیٹھ جاتا ہے، موبائل میں پتہ نہیں کیا کیا سین دیکھ رہا ہے، کیا کیا دیکھ رہا ہے، دروازہ اندر سے لاک کر لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ ماں کو پتہ نہیں، باپ کو پتہ نہیں، فرشتوں کو پتہ نہیں، لیکن کیا تو نے کس شوق و جذبے کے ساتھ رات کی تاریکی بستر پر لیتے لیتے موبائل کے ساتھ تو نے کیا کیا ہے؟ تاریکی ہے رات کی، لائٹ تو نے گل کیا، دروازہ لاک کر لیا، کسی انسان کو پتہ نہیں، لیکن وَحُشِّرَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان تمام چیزوں کو نکال کر کے سینے سے سامنے رکھ دے گا۔ ہم نے کیا سمجھا؟ یہ کون بچے گا میرے بھائیوں؟ اس کے گناہوں سے کون بچے گا؟ وہی بچے گا جس کو جو خلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ کس سے؟ خلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ واللہ میں کہتا ہوں ذرا سوچو، انسان تنہائی میں جب آ جائے، خلوت میں، انسان کے دل میں خلوت اور تنہائی میں جب اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو، ہمیں حدیث یاد آئی، امام ابو یعلا الموصلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بسند صحیح اور علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر نقل کیا، شاید کبھی درس ہوا ہو اس پر، ہمیں تو کچھ یاد پڑتا ہے۔ اس میں ابو سعید الخدری جب آئے کہنے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ وصیت کریں، تو اللہ رسول نے 4 وصیتیں کی تھی۔ پہلی وصیت کیا تھی؟ علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، اے ابو سعید اپنے اندر تقوی پیدا کرو، تقوی ہی زندگی کے بناؤ بگاڑ، جنت کا سارا دار و مدار اللہ نے کس پر رکھا ہے؟ تقوی پر۔ تقوی آ جائے سب کچھ۔ سنا ہوگا بڑی مشہور چیز، جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ پتہ چلا کہ لوگ دودھ میں پانی ملا کر کے، قصہ معلوم ہے نا، دودھ میں پانی ملا کے بیچ رہی ہیں، پتہ چل گیا، اللہ اکبر، عمر فاروق نے اسی دن ممبر سے اعلان کر دیا، خبردار کوئی انسان دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے، خالص دودھ، بے ایمانی نہ کرے۔ حوالہ دیا اللہ کا اور ڈرایا دھمکایا، قانون بتایا کہ اس کو سزا دی جائے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، جب سے خلیفہ بنے تھے رات میں سوتے نہیں تھے۔ عمر فاروق جس سے خلیفہ بنے ہیں رات بھر سوتے نہیں تھے۔ اس کا اندازہ اس سے آپ کو لگے گا
جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب پوری دنیا کے اندر عام ہو گیا اور اسلامی افواج اور فتوحات یورپ اور فارس کی طرف بڑھتی رہیں، تو اس وقت رومی بادشاہ نے ایک اپنا جاسوس بھیجا، ایک جاسوس بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ عمر ہے کون سی مخلوق جس کے دور میں اتنی فتوحات اور اس قدر مسلمانوں کو قوت اور طاقت حاصل ہے، پتہ لگاؤ۔ تو وہ جاسوس آیا اتنا لمبا سفر طے کر کے، جب مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگا تو دور فاصلے پر رمل ریت جانتے ہیں نا، کچی مٹی کے اندر ایک شخص کی لاٹھی پڑی ہے جس کو سوٹا کہتے ہیں، سوٹا سا، اور وہ اسی مٹی میں بیٹھ کر کے سو رہا ہے۔ سورج طلوع ہو چکا ہے، دھوپ بھی ہو رہی ہے۔ وہ شخص دیکھا، اس کے دل میں رحم آیا، کہا کہ بس یہ کوئی بہت مظلوم انسان ہے جس کے پاس نہ رہنے کی جگہ، نہ کھانے کی جگہ، نہ رہنے، اس طرح سے باہر ریت میں سویا ہوا ہے۔ گیا وہ، اب لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تمہارے امیر جو ہیں عمر کہاں ملیں گے؟ کسی نے کہا گھر میں جاؤ، گھر میں نہیں ہے۔ پھر کسی نے کہا مسجد میں بیٹھے ہوں گے، مسجد میں جاؤ۔ مسجد نبوی میں دوڑ کر کے آئے، کہیں نہ ملے۔ جہاں جہاں لوگوں کو اندازہ تھا بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہاں عمر مل جائیں گے، لیکن عمر کہیں نہ ملے۔ تو ایک شخص نے کہا دیکھو ہمارا خلیفہ جو ہے نہیں، انتظار کرو ظہر کی نماز میں تم سے مل جائے گا۔ کہا ابھی کہاں ہے؟ کہا کہ دیکھو وہ رات بھر ہمارا خلیفہ سوتا نہیں، رات بھر پورے مدینے کی گلیوں میں گشت کرتا ہے اور چوکی داری کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں سویا ہو، رات کو جگہ ہوگا تو رات کہیں سویا ہوگا اور ظہر میں یہاں آ جائے گا۔ جب لوگوں نے جو اسے اس طرح سے بتایا تو اس نے کہا کہ ارے میں آ رہا تو راستے ہی میں ایک آدمی کو باہر مدینے کے ریت میں مٹی پر سوتا ہوا دیکھا۔ کہا ہو سکتا ہے بھائی عمر ہو۔ واقعی جب گئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ شخص وہیں سے پلٹا اور پھر مدینہ نہیں گیا، اپنی جاسوسی مکمل کر لی، سیدھے واپس گیا، شاہ روم سے بتایا، کہا کہ ساری برکت یہ ہے کہ عمر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کو اپنی ذمہ داری کے احساس ہے۔ تم تو محل میں رہتے ہو اور نوکروں کو پولیس کی حالت میں، CID کی حالت میں، فوج کی حالت میں تم نے اپنے محافظ رکھے۔ میں نے عمر کو دیکھا بذات خود چوکی داری کرتا ہے، اور جب ساری دنیا جگ جاتی ہے، اپنے کاروبار میں لگ جاتی ہے، تو ریگستان میں جا کر کے لیٹ کے مٹی پر سوتا ہے۔ وہ اس کا مقابلہ کائنات میں کبھی تم کر نہیں سکتے ہو۔ دوستو، انہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قانون پاس کر دیا، پانی میں دودھ نہیں ملانا، دودھ میں پانی نہیں ملانا، تو رات کو گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے آواز آئی کچھ بات کرنے کی، تو ہم کو اور آپ کو تو اجازت نہیں ہے کہ ہے اجازت، کوئی ٹیلی فون میں بات کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، منہ ادھر کان ادھر، دیکھیں کیا یہ جاسوسی حرام ہے۔ دو آدمی بات کر رہے ہیں، تم کان لگاؤ، کیا کر رہے ہیں، یہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ دو آدمی بات کر رہے ہیں، تم کو کیا پڑی، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن اجازت ہے حاکم کو ملک کے امن و امان کو برقرار کر رکھنے کے لیے، حاکم وقت جیسے عمر کرتے تھے، یا حاکم وقت جس کو مقرر کر دے اس کے لیے جائز ہے، اگر شک پڑ جائے کہ ہاں یہ دونوں کوئی غلط بات کر رہے ہیں یا ٹیلی فون سے کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، تو اس کو اختیار ہے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے، برائی کو ختم کرنے کے لیے وہ جاسوسی کرتا ہے تاکہ جرائم کو، مجرم کو پکڑا جا سکے۔ بہرحال عمر فاروق پلٹ کر کے آئی، کان لگایا تو کوئی بڑی عورت وہ کہتی بیٹی جلدی اٹھ کر کے پانی ملا دو دودھ میں،
ورنہ اجالا ہو جائے گا تو لوگ دیکھ لیں گے لوگوں کے سامنے کیسے دودھ میں پانی ملاؤ گی. تو کہتے ہیں کہ امی جان نہیں، دادی جان نہیں، عمر فاروق نے منع کر دیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا. ٹھیک ہے نا. تب بوڑھی کہتی ہے تم پاگل ہو گئی، عمر تو سویا ہوا ہے اپنے گھر میں، یہاں کون سا عمر ہے، اور عمر باہر کھڑے سن رہے ہیں کانا لا. تو بچی کہتی کیا ہے، یا جدتی ان عمر ینام ورب عمر لا ینام. عمر تو سوتا ہے لیکن رب عمر تو نہیں سو رہا ہے. حساب ہم کو رب عمر کو دینا ہے، اللہ اکبر، عمر کو نہیں دینا ہے. عمر فاروق اتنے متاثر ہوئے، رکھ لیا، نام نشان لگا دیا، پتہ لگایا غیر شادی شدہ تھی، اس لڑکی کی شادی کا انتظام کیا اور اپنے خاندان میں کیا. اور کہا جاتا ہے یہی خوش نصیب عورت ہے، مقدس پاک باز عورت، جس کی نسل میں اللہ نے خلیفہ عمر بن عبد العزیز کو پیدا کیا. ہاں دوستو، تقوی اللہ، ہمارے اندر تقوی آ جائے تو ساری مشکلات ہماری آسان. تقوی آئے. بات لمبی ہو گئی اور میں آدھا گھنٹہ سوچا تھا لیکن بات پوری نہیں ہوئی. یہ تقوی کی بات تو سن لیا آپ نے. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں رہو اللہ تعالیٰ سے. اور یہاں ایک چیز اور یاد رکھو، خاص جو نشاندہی ہم اپنے ساتھیوں کو کہنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل کو اس وقت کیوں کہا جب کہ دعوت و تبلیغ میں جا رہے تھے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دعوت و تبلیغ میں، اسلام میں کتاب و سنت کی دعوت دینے میں بھی تقوی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. آپ کے اندر تقوی ہے، سامنے والوں کو بتائیں گے، دعوت دیں گے، شرک چھوڑو، کفر چھوڑو، کتاب و سنت پر عمل کرو، تو ہو سکتا ہے تقوی کی برکت سے آپ کی دعوت قبول کر لے. نمبر دو، اگر آپ کے دل میں تقوی ہے تو سامنے والا کچھ نقصان بھی پہنچانا چاہے گا تو اللہ آپ کو اس سے بچا دے گا. موسیٰ کلیم اللہ کو کیا بگاڑ لیا فرعون نے. فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ جانے لگے تو موسیٰ بشر تھے. قالا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی. اللہ تیرا حکم ہے کہ فرعون کے پاس جاتے فرعون کو دعوت تو دیں گے، تیرا پیغام پہنچائیں گے، توحید کی طرف بلائیں گے، لیکن اندازہ ہے کہ زندہ واپس نہیں آئے گی. کیوں؟ ان یفرط علینا، وہ پہلے ہی سے میرے قتل کا فیصلہ کر چکا ہے، میں اس کو جا کے ڈائریکٹ مسلمان ہو جا کلمہ پڑھ، تو کہیں ایسا نہ ہو غصے میں آ کے ہم دونوں بھائیوں کا صفایا کر دے یا تکلیف دے، جیل میں ڈال دے. اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ ہارون لا تخافا، اس سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. ہاں، لا تخافا اننی معکما اسمع وارا. ڈرو نہیں، جاؤ. تم دونوں بھائی اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھنا فرعون کے مقابلے کے لیے. جس وقت فرعون سے تم گفتگو کرو گے دونوں بھائی تو ہم بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، اور ہم کیا گفتگو کر رہا ہے وہ بھی سنتے ہیں، اور کیا کام کر رہا ہے، کیا تمہارے ساتھ زیادتی کرنا چاہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. انسان دعوت تبلیغ میں، اصلاح کے اندر بھی تقوی ہے کہ تقوی سے انسان کو بہت مدد ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی دے. دوستو، ہم نے ایک بات اور یہاں ہم کہنا چاہتے ہیں، جس تقوی کی یہ اہمیت ہو اور جس تقوی کی یہ برکت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، ہر مشکلات سے نکلنے کی راہ ہموار کر دیتے ہیں، اور اس کو رزق ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا. تو ساری مشکلات کس کے برکت سے دور ہوں گی؟ تقوی. تو دوستو،
رمضان کا جو آج چند دن رمضان رہ گئے ہیں، جس رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ رمضان ہمیں کیا دینا چاہتا ہے؟ رمضان کی کا روزہ کیوں رکھتے ہیں مہینے بھر؟ لعلکم ہم روزہ اس لیے تمہارے اندر فرض کیے تاکہ روزے کی برکت سے تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، اور تقویٰ آ گیا تو آخرت بھی سنور گئی اور دنیا بھی سنور گئی۔ اللہ ہم سب کو تقویٰ دے عطا کرے۔ خوب کثرت سے دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ چلو دوسری وصیت کی تھی دوستو، اللہ سن لیں، فرمایا تھا وَأَتْبِعْ خَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ۔ دوستو بہت ضروری ہے، اللہ سے فرمایا معاذ جا رہے ہو، لوگوں سے ملنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے لین دین کرنا، تو ہمیشہ اپنے اچھے اخلاق کے مظاہرے کے ساتھ اخلاق کے حسنہ کا ثبوت دینا۔ اچھے اخلاق، سامنے والا کتنی بد اخلاقی پر اتر جائے لیکن تم اپنے اندر اخلاق حسنہ رکھنا، اور یہی وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ نے کیا دیا، ادفع باللتی ہی احسن ولا تستوی الحسنۃ والسیئۃ۔ نیکی کا بدلہ نیکی سے دو، برائی کا بدلہ برائی سے دو، دونوں کا انجام کبھی ایک نہیں ہوتا۔ نیکی کا برائی کا بدلہ نیکی سے دو گے تو اس میں بڑا ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ یہی ہے کہ ساری زندگی نبی نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا۔ آج کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کا مطلب یہ تھا کہ ساری زندگی گزر گئی، کبھی آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، ولیکن کان یعفو ویصفح، ہمیشہ برائی کرنے والوں کو معاف کیا اور درگزر کیا۔ تو دعا کرو اللہ تعالی ہمارے اندر یہ بھی پیدا کر دے تاکہ ہمارے لیے بھی دعوت کا، تبلیغ کا، کسی کی اصلاح کا کام آسان ہو جائے۔ نمبر 3 دوستو، انسان ہے، بڑی پیاری نصیحت اللہ کے رسول نے کی، وَأَتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ۔ ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے، دیکھو اس کا مطلب ہے کہ معاذ کے بارے میں کیا پوچھنا، لیکن معاذ، ابو ذر، ابو موسیٰ اشعری انسان ہے، ان سے بھی لغزشیں ہو سکتی ہیں، ہاں نہیں ہو سکتے۔ اے معاذ، اگر تم سے کبھی گناہ کروا دے شیطان یا تمہارا نفس تو فوراً برائی کے بدلے نیکی کر دینا تاکہ برائی کو نیکی ختم تاکہ نیکی برائی کو ختم کر دے۔ تو یہ بھی کتنا بڑا بھی انسان ہو جائے، آج ماشاءاللہ ہم ہمارا کسی عالم کو رکھیں تو سوچتے ہیں کہ دودھ کا دھلا ہونا چاہیے، معلوم پڑتا ہے عالم ہونے کا مطلب اس سے کوئی کوتاہی نہ، کوئی غلطی نہ ہو۔ جب معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ رسول نصیحت کر رہے ہیں، غلطی ہو جاتی، سمجھو بیٹی، ایک ہے برائی ہو جانا اور دوسرا ہے برائی پر ڈٹے رہنا، جان بوجھ کر کے برائی پر ڈٹے رہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا نہ ہو۔ قرآن پاک نے متقین کی نشانی جو بیان کی وہ یہ، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، تقوی والے وہ ہیں کہ جن سے کوئی کبھی شیطان یا ان کا نفس ہمارا گناہ کرواتا ہے تو فوراً ان کو ہوش آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ لیکن برا یہ ہے کہ انسان سے برائی ہو اور برائی پر وہ قائم اور دائم رہے، بار بار کرے اور برائی چھوڑنے کے لیے تیار، یہ اصل میں بدترین گناہ ہے۔ اللہ کے تعالیٰ سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے تاکہ مومن سے گناہ ہو توبہ کرے، تجھے توبہ کو قبول کروں، ان کے گناہ کو معاف کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو جب بھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی پر غلطی کے بدلے کوئی نہ کوئی نیکی کر دینا۔
بلکہ سب سے بڑی نیکی تو ہے جو دوستو توبہ کر لو. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توبہ کر لو، استغفار کرو، سب سے بڑی نیکی ہے. اور اگر ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دی ہے، کہیں تم نے کوئی غلط کام کیا تھا، لوگوں میں عام ہو گیا ہے کہ ہاں اس نے بہت برا کام کیا، توبہ استغفار کر کے تم نے ایک مسجد بنا دی، کوئی نیک کام کر دیا، تو اب سب کی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس نیکی کی وجہ سے تمہارے پچھلی غلطیوں کو اللہ نے معاف. لیکن ایک چیز ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ. اگر شیطان نے گناہ چپکے سے تمہیں کرایا ہے تو اس کے بدلے نیکی بھی کرنا تو پوشیدہ کر دینا، تاکہ تمہاری برائی چھپی رہ جائے. جمعے کے دن نہیں کرنا بھائی ہم سے فلاں موقع فلاں کام ہو گیا تھا، آپ لوگ گواہ ہیں، میں 1,00,000 صدقہ کر کے کفارہ نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ گناہ تم سے ہوا ہے تو گناہ پوشیدہ. لیکن اگر تم سے گناہ ظاہری طور پر ہو گیا ہے، لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے، تو اس کے بدلے نیکی بھی کرنا تو علانیہ طور پر کر دینا، تاکہ لوگ تمہاری طرف سے دفاع کریں. ایک انسان سے غلطی ہوئی، توبہ استغفار کیا، چلا گیا حج کرنے کے لیے. اب اگر تمہارے پرانے ایک گناہ کو کوئی ذکر کر کے تمہیں بدنام کرنا چاہے گا تو ہزاروں آدمی کہتے بھائی ٹھیک ہے گناہ کیا لیکن توبہ کیا، اس کے بدلے حج کر کے کتنا بڑا نیک عمل کر ڈالا. تو بڑے فائدے ہیں. بہرحال دوستو یہ 3 نصیحتیں تھیں. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ وخالق الناس بخلق حسن. اللہ تعالی ہم سب کو اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بار بار ہمیں اس کو یاد کرنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق دے. اور ماہ رمضان آ رہا ہے، ہم نے قصداً اس حدیث کا اور تذکرہ کیا تاکہ رمضان کے مہینے میں جو روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ نے جس مقصد کے تحت فرض قرار دیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ تقوی بھی عطا کر دے. اور تقوی عطا کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. ابھی 11 مہینے نماز نہیں پڑھے گا، صرف رمضان میں آئے گا تب تو تقوی نہیں ہوا. کیوں؟ پہلے سے ارادہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد نماز چھوڑنا ہے، یہ تو تقوی نہیں ہوا. تقوی اصل میں ہے دوستو اللہ کے ڈر سے برائی کو چھوڑنا، اصل میں تقوی ہے. تو جیسے ماہ رمضان بھر آپ گناہ چھوڑتے رہتے ہیں، رمضان کے بعد بھی اسی طرح گناہوں سے بچائے کہ یہ تقوی آیا ہے، ورنہ تقوی ہمارے اندر نہیں آیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ پھر کسی اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.